نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم پڑھیں گے ام مبشر رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ مبشر، کچھ لوگ مبشر کہتے ہیں۔ مبشر وہ ہوتا ہے جس کو بشارت دی جائے، اور مبشر بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا۔ تو یہ ہیں سیدہ ام مبشر رضی اللہ عنہا۔ ان کا نام ام مبشر ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی مسٹیک ہے جس کو آپ کریکٹ کر لیں اپنی کتابوں میں بھی۔ برا بن معرور ان کے والد نہیں تھے، ان کے شوہر تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات ہمیں کچھ دیگر قرائن سے پتہ چلتی ہے کہ وہ ان کے شوہر تھے۔ مثلا ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ برا ان کے شوہر تھے، اور ان کے شوہر برا کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کس سے کی تھی؟ زید بن حارثہ سے، جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے شوہر تھے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے السلسلہ صحیحہ ہی کی، اس میں آتا ہے ام مبشر الانصاریہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جبکہ وہ اپنے بعض حالات میں تھی، اور وہ برا بن معرور کی بیوی تھی۔ تو اس حدیث میں 608 نمبر حدیث ہے سلسلہ صحیحہ کی، اس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ برا بن معرور کی بیوی تھی، اور ان کے شوہر فوت ہو گئے تھے، یعنی برا فوت ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد ان کی شادی حضرت زید سے ہوئی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا بشر زہر آلود بکری کھانے سے فوت ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ برا ان کے شوہر تھے اور ان کا بیٹا بشر تھا، تو بشر بن برا، ٹھیک۔ اور یہ زہریلی بکری کب کھائی گئی تھی؟ جی، غزوہ خیبر کے موقع پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی عورت نے خیبر میں آپ کو ایک بکری ہدیہ کی جو بھنی ہوئی تھی، اور اس نے اس میں زہر ڈال دیا تھا، زہر آلود کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ لوگوں نے اسے کچھ کھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ کھینچ لو کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ زہر آلود ہے، لیکن اس زہر کا اثر آپ کے اوپر مرتے دم تک رہا تھا، لیکن بشر کے اوپر یہ زہر بہت تیزی سے اثر کر گیا اور وہ وہیں پر فوت ہو گئے تھے۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ جس میں آتا ہے کہ جس بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ان دنوں میں ام مبشر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا گمان کرتے ہیں؟ میں اپنے بیٹے کے متعلق یہی سمجھتی ہوں کہ زہر آلود بکری وہ جو اس نے آپ کے ساتھ خیبر میں کھائی تھی، اسی سے وہ متاثر ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بھی اپنے متعلق اسی کا گمان ہے، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ میری شہ رگیں کٹ رہی ہیں، یعنی زہر کے اثرات مجھ پر پڑ رہے ہیں۔ پھر علامہ البانی نے اپنی کتاب السلسلہ صحیحہ میں کہا ہے کہ ام مبشر بنت برا طباعت کی غلطی ہے، یعنی یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے، صحیح یہ ہے کہ وہ برا کی بیوی ہیں، ٹھیک، اور کسی اور حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ان کے والد تھے، یعنی برا جو تھے۔ ایک حدیث میں ان کا نام ام بشر بن البرا بن معرور بھی آ رہا ہے، یعنی بشر جو ہے وہ برا کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے بیٹے کے والد ہیں، ان کے والد نہیں، ٹھیک ہے۔ اور تہذیب التہذیب میں ان کے والد کا نام سیفی یا قیس ذکر کیا گیا ہے، کن کے والد کا؟ ام مبشر کے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ برا بن معرور کی بیوی ہیں۔ دمیاتی کہتے ہیں کہ ام مبشر کا نام جوہینہ بنت سیفی بن صخر ہے، یہ برا بن معرور کی بیوی ہے اور ان کے 2 بچوں کی ماں ہیں، بشر اور مبشر۔ اور برا کی وفات کے بعد ان کے شوہر زید بن حارثہ تھے، اور اسی طرح ابن عبد البر نے بھی یہی کہا ہے، اور ابن حجر کہتے ہیں کہ ابن عبد البر نے جو انہیں ام بشر بنت برا بن معرور کی بیٹی کہا ہے تو یہ لکھنے میں غلطی ہوئی۔ یہ ان انصار میں سے تھے جن کا انتخاب عقبہ ثانیہ کی رات بطور نقیب کیا گیا تھا۔ ان کے دوسرے شوہر کا نام زید بن حارثہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ صحابی اور ان 3 امراء میں سر فہرست تھے جن کو اس لشکر کا امیر نامزد کیا گیا تھا جسے رومی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے مقام موتا کی طرف بھیجا گیا تھا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں، یاد رہے کہ کعب ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے عقبہ ثانیہ میں حاضری دی تھی اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ تو وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جو ان کے
خاندان کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے مشرکین کے ہمراہ حج کرنے کی غرض سے روانہ ہوئے. اس دور میں تو سبھی حج کرتے تھے، مسلم تو بہت تھوڑے تھے مدینہ میں، اور باقی مدینہ والے یا یہود تھے یا پھر مشرکین میں سے تھے. تو وہ لوگ چونکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے، اس لیے باقاعدہ ہر سال حج کے لیے آتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے، ہم نے نماز پڑھی اور کچھ مسائل سمجھے. ہمارے ساتھ برا بن معرور بھی تھے، یہ ہمارے سردار تھے، ہم ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے. کعب بن مالک نے عقبہ ثانیہ کی بیعت کا قصہ کچھ اس طرح بیان کیا. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی، قرآنی آیات پڑھی اور اسلام قبول کرنے کی ترغیب دلانے کے بعد فرمایا ابایعکم علی ان تمنعونی مما تمنعون منہ نساءکم و ابناءکم، میں تمہاری بیعت اس شرط پر لیتا ہوں کہ تمہیں میری حفاظت اسی طرح کرنا ہوگی جس طرح تم اپنی عورتوں اور بچوں کی، لڑکوں کی حفاظت کرتے ہو، بیٹوں کی حفاظت کرتے ہو. یہ بیعت کس کے لیے تھی؟ کیوں بیعت ہو رہی تھی؟ یہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ، گھاٹی میں پہلی بیعت ہوئی، پھر دوسری، اور یہ دوسری بیعت کی بات ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں رہنا اب مشکل ہو گیا تھا، اسی لیے آپ طائف کی طرف گئے تھے کہ شاید وہاں کے لوگ آپ کے پیغام کو قبول کر لیں اور آپ مکہ چھوڑ کر طائف چلے جائیں. لیکن طائف کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہاں کے لوگوں نے آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا اور آپ کو سخت تکلیف دی، اور ان کی طرف سے ایک طرح سے آپ نا امید ہو کر لوٹے. اس کے بعد جب حج کا موقع آتا تو آپ مختلف جگہوں سے آئے ہوئے قبائل کے لوگوں سے ملاقات کرتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے. تو ان میں جو سب سے زیادہ ریسیپٹیو لوگ تھے وہ مدینہ کے تھے، اور پھر ان سے مزید بات چیت بڑھی، اور ابتدا میں بیعت عقبہ اولا میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے آپ سے بیعت کی، اور پھر کچھ لوگ بیعت عقبہ ثانیہ میں، اور انہوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی. لیکن آپ نے ان کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ اس شرط پہ میں مدینہ آؤں گا اگر تم میری حفاظت کرو گے جیسے تم اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہو اور جیسے اپنے بیٹوں کی حفاظت کرتے ہو. یہ آپ نے کیوں کہا تھا ان سے؟ اس کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ آپ تو اللہ کے رسول تھے اور آپ کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت ہی کافی تھی. اس بات پہ کیوں وعدہ لیا جا رہا تھا کہ اہل مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے؟ کیا بات آپ کے ذہن میں آتی؟ شاباش. ظاہری اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاحب بصیرت تھے، آپ کو معلوم تھا کہ مکہ سے نکلنا مسائل کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ جب آپ مدینہ جائیں گے تو مکہ والے اپنی دشمنی میں اتنے پکے ہیں کہ وہ پیچھے آ کے بھی لڑیں گے، تو مدینہ والے مشکل میں پڑیں گے. ایسا نہ ہو کہ مدینہ والے آپ کو لے جائیں اور کل کو جب یہ مشکلات پڑیں تو وہ آپ سے دستبردار ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہم آپ کو تو پناہ دے سکتے ہیں لیکن آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو اس لیے آپ نے جانے سے پہلے معاملہ طے کر لیا. ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ واضح بات نہیں کرتے، کھل کر بات نہیں کرتے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چلو ابھی یہ معاملہ تو کر لو، پھر اگلا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا. کہ ابھی اگر یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں مدینہ آنے کی تو چلو میں ان کی دعوت قبول کر لیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں، اور باقی کل وہاں جا کے بات کر لوں گا کہ تم میری حفاظت کرو. یہ نہیں کیا آپ نے، بلکہ واضح اور صاف بات کی تاکہ مدینہ والے سوچ سمجھ کر آپ کو لے جائیں کہ کل ان کو جو مشکلات پیش آنے والی ہیں اس کا انہیں ابھی سے اندازہ ہو اور اس کے لیے ابھی سے ذہنی طور پر تیار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہت اہم اصول سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ کسی سے بھی کوئی کام لینے کے لیے اس کو ذہنی طور پر تیار کرنا بے حد ضروری ہے. ذہنی تیاری یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کہیں کوئی پودا اگانا چاہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی ٹری وغیرہ پلانٹ کیا تھا کسی نے؟ کوئی پودا لگایا؟ الحمدللہ کچھ ہاتھ کھڑے ہوں، ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے. اللہ کرے آپ کے پودے خوب پھلیں پھولیں بار آور ہوں. تو یہ بتائیے کہ پودا لگانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑا؟ زمین کو تیار کرنا پڑا. کیسے تیار کیا آپ نے؟ جی کھود کے اس کو نرم کیا، پھر اس کے ساتھ اور کیا کیا؟ پانی دیا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نرسری سے پودا لا کر زمین کے اوپر رکھ دیں کہ یہ خود ہی جگہ بنا لے گا اپنی اور خود ہی اگ جائے گا،
عادت ہوگا وہ تھوڑا سا اور اگ جائے گا. تو ایسے نہیں اگتا. زمین تیار کرنی پڑتی، چاہے بیج ڈالنا ہو چاہے پودا لگانا ہو، یعنی کسی بھی طرح آپ اس میں کچھ پلانٹ کرنا چاہیں. تو اسی طرح انسان اس سے بھی زیادہ نازک چیز ہوتے ہیں، یعنی اس سے بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور انسانوں سے کوئی کام لینا آسان نہیں ہوتا. اکثر مائیں اس اصول کو بھول جاتی ہیں. وہ بچوں سے جو کروانا چاہتی ہیں بس حکم چلاتی ہیں کہ میرا حکم ہے بس کر لو. دل مانتا یا نہیں مانتا بس میرا حکم ہے. اس طرز عمل سے کیا ہوتا ہے پھر؟ کیا ہوتا ہے جب کوئی آ کے صرف آپ پر حکم چلا دے؟ بچہ انکار کر دیتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے، ریبیلیس ہو جاتا ہے، اور دل میں رسپیکٹ نہیں رہتی. بعض اوقات ماں باپ کے لیے نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی. بچہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک دھماکہ ہوتا ہے یہ، اور پھر وہ آہستہ آہستہ سنبھلتا ہے، چاہے وہ بعد میں ایکسپٹ کر ہی لے لیکن اس کے لیے مشکل پیش آتی. تو اس کے لیے کیا بہتر ہے؟ وہی طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ نے ان کو پہلے سے ہی ایک طرح سے ذہنی طور پر تیار کر لیا. کعب کہتے ہیں کہ برا بن معرور آگے بڑھے، اور یہ سب سے پہلے آگے بڑھے تھی، ام مبشر کے شوہر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہاں مجھے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنی خواتین کی حفاظت کرتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری بیعت قبول کریں، ہم نسل در نسل لڑائیوں کے دھنی اور اسلحے کے دلدادہ لوگ ہیں، یعنی ہمیں لڑنا کچھ مشکل نہیں، ہم آپ کی پوری حفاظت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخرجوا الی منکم 12 نقیبا یکونون علی قومہم، تم اپنے 12 نمائندے منتخب کر لو جو اپنی قوم کی نمائندگی کریں، یعنی 12 انچارجز اپنے مقرر کرو اپنے میں سے جو قوم کے نمائندہ ہوں. یہ نمائندے مقرر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ یہ کون سا اصول ہے؟ ایک آرگنائزیشن، ایک مینجمنٹ کا ایک اصول ہے کہ اس میں ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں لوگوں کے کام کرنے کے، اور ہر گروپ کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے. کسی بھی مینجمنٹ میں آپ دیکھیں، اور پھر وہ ایک پیرامڈ کی شکل میں نیچے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر، اور پھر ان کے اوپر، پھر ان کے اوپر. تو اس طرح کام کرنا آسان ہوتا ہے، اور انفارمیشن کا فلو نیچے سے اوپر تر، اوپر سے نیچے تک آسانی سے ہوتا ہے، اور بھی بہت سے فائدے ہیں. آپ دیکھیں کہ عربوں کے ہاں یہ چیز پہلے سے بھی موجود تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خاص طور پر جو لوگوں کو منظم کیا، اس کے اندر یہ ہمیں ملتا ہے. یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی ملتی. انہوں نے بنی اسرائیل کو کیسے منظم کیا تھا؟ 12 قبیلوں میں، اور یہاں بھی آپ نے 12 گروپس کی شکل میں ان کو کہا کہ آپ اپنے اپنے قبائل کے نمائندے مقرر کریں. اس میں خواتین میں سے کسی خاتون کا نام آپ کو یاد ہے کہ جو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے؟ خطیبۃ النساء، شاباش، اسماء بنت یزید. وہ خواتین کی نمائندہ بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور کہنے لگی کہ میں ان سب کی طرف سے آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتی ہوں. انہوں نے کچھ سوال کیے تھے آپ سے آ کر کہ مرد تو جہاد پر جاتے ہیں اور جمعہ پڑھتے ہیں اور مسجدوں میں جماعت سے نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہم گھروں میں ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے بچوں کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں اور ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، تو وہ تو سارا اجر لوٹ گئے، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم صرف گھر کے کام کر کے کیا کوئی اجر پائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اپنے فرائض پورے کرو اور ان کے پیچھے صحیح طریقے پر اپنی زندگی بسر کرو تو تمہارے لیے وہ سب اجر ہے جو وہ باہر جا کر کماتے ہیں، کیونکہ تم گھروں میں ایک طرح سے ان ساری ذمہ داریوں کو نبھا رہی. تو یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ کس کا مقام کہاں پر ہے اور کس کو کس وقت میں کس کام کے کرنے کی ضرورت ہے. اجر تو ہر انسان کی نیت اور کام کی کوالٹی پر ہوتا ہے. بعض اوقات ایک چھوٹا سا کام بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اور بعض اوقات بڑے بڑے کام جو ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو کس چیز کی طرف جانا چاہیے؟ کوالٹی اور اخلاص. کوانٹٹی تو پھر جتنی ممکن ہو اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جیسے آتا نا ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس انسان سے کہ جب وہ کام کرے تو اس کو پختگی کے ساتھ کرے،
ان یتقنہ، اتقان ہو اس کام کے اندر، عمدہ طریقے سے کرے، یعنی سر سے اتارنے والی بات نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ اپنی قوم کی نمائندگی کریں، 12 نمائندے منتخب کر لیں، تو انہوں نے ایسا کر لیا فوراً۔ 9 نمائندے خزرج قبیلے میں سے اور 3 اوس میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نمائندوں سے فرمایا تم اپنی قوم کے ذمہ دار ہو، جس طرح کے حواری عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی کفالت کے ذمہ دار تھے، اور میں اپنی قوم کا کفیل ہوں، یعنی تم لوگ مدینہ والوں کو دیکھو گے اور میں جو میرے ساتھ ہجرت کر کے آئیں گے ان کا میں کفیل ہوں گا۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں یہ منظور ہے۔ پھر اس کے بعد یہی ہوا نا کہ جو ذمہ دار تھے وہ مختلف موقعوں پر مشاورت میں شریک رہے، جیسے جہاد کے لیے کوئی کال آتی تو ہر جو ذمہ دار تھا وہ اپنے اپنے قوم کا ذمہ دار ہوتا تھا اور ان کو ساتھ لے کر نکلتا۔ اور براء بن معرور جو تھے یہ بنو سلمہ میں سے تھے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ سب سے پہلے براء بن معرور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، پھر یہ کے بعد دیگرے ساری قوم نے بیعت کی، پھر یہ سب قیمتی خزانہ حاصل کر کے راضی خوشی مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ ایمان سے بڑھ کر قیمتی خزانہ بھلا اور کیا ہو سکتا ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف آوری کا انتظار کرنے لگے کہ اب آپ کب آتے ہیں، یعنی تیاریاں ہونے لگی۔ لیکن براء ابن معرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے پہلے 1 مہینہ تقریباً سفر کے مہینے میں وفات پا گئے، یعنی کہ اگرچہ یہ سابقین میں سے تھے، انہوں نے سب سے پہلے اٹھ کر آپ کی بیعت کی اور نقیب بھی بنے، لیکن آپ کے آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براء ابن معرور کی وفات کا پتہ چلا تو آپ ان کی قبر پر گئے اور ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا بھی کی۔ تو سیدہ ام مبشر انصار کی بڑی جلیل القدر صحابیات میں سے تھی۔ ان سے تقریباً 10 احادیث بھی روایت ہیں۔ ان کے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے، اس سے ان کی شخصیت کا اندازہ ہوگا آپ کو، یعنی اس سے آپ کو ان کی شخصیت پہچاننے میں مدد ملے گی کہ کس قسم کی خاتون تھی۔ اب واقعہ آپ سن لیجئے اور غور کرتے جائیے ان کی شخصیت پر کہ اس میں کیا نمایاں فیچرز سے، پھر آخر میں مجھ سے شیئر کیجئے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نرم گفتار اور حسن کردار کی حامل، بہترین اخلاق کی مالک اور فیاض خاتون تھی۔ اسلام کے بارے میں جب سنا تو ان کے دل میں اسلام قبول کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے کچھ عورتوں سے ملاقات کی جو ان سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی، پھر مردوں سے بھی انہوں نے اسلام کے بارے میں جانا۔ کہتے ہیں کہ انہی دنوں میں جب ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوا اسلام قبول کرنے کا، تو طائف کے ایک قافلے کا گزر ادھر سے ہوا، یعنی مدینہ کی طرف سے وہ گزرے، تو ان کی عورتیں مدینہ آئیں۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے، ہجرت نہیں ہوئی تھی۔ ام مبشر طائف کے اس قافلے کی ایک عورت کو اپنے گھر لائیں اور اس سے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرنے لگی، معلوم کرنے لگی۔ ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ کچھ اس طرح کی تھی: ام مبشر: آپ خاص طائف کی رہنے والی، یعنی آپ وہیں رہتی؟ خاتون: ہاں، میں اور میرے خاندان کے تمام لوگ طائف کے باشندے۔ ام مبشر: طائف مکہ سے کتنے فاصلے پر ہے، کتنا دور ہے؟ خاتون: زیادہ دور نہیں۔ ام مبشر: کیا مکہ میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی؟ خاتون: ہاں، وہ شخص عرب کے مشہور خاندان قریش سے تعلق رکھتا ہے، اس کے دادا کا نام عبد المطلب ہے اور بہت ہی فیاض ہے، لوگوں کا ہمدرد ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کی دعوت دینے والے کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے، کون لوگ اسلام کے اچھے نمائندے ہوتے ہیں، کہ وہ خاتون جو طائف کے رہنے والی، انہوں نے آپ کے بارے میں کیا سن رکھا ہے کہ آپ کیا ہیں، بہت فیاض ہیں، لوگوں کے ہمدرد ہیں، اور ان کے خاندان کا بڑا اثر و رسوخ ہے کیونکہ آپ قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اس شخص کا نام محمد ہے۔ یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت کا منصب عطا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ بت جو کعبۃ اللہ میں سالہ سال سے پڑے ہیں محض بیکار ہیں، یہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ کسی کی حاجت روائی کرتے ہیں، نہ کسی کو کوئی فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں۔ انہیں فریاد رس سمجھنا، ان کے آگے سر جھکانا، یہ شرک کا ارتکاب کرنا ہے۔
اور یہ کہ وہ طائف بھی گئے تھے، انہوں نے طائف کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن طائف والوں نے ان پر پتھر برسائے۔ ام مبشر کہتے ہیں کہ ان کے حامیوں کی تعداد زیادہ ہے یا کم ہے، یعنی ان کے فالوورز کتنے ہیں؟ خاتون کہتی ہیں سنا ہے مخالفین کی تعداد زیادہ ہے، البتہ جو حمایت کرتے ہیں وہ بہت ثابت قدم، جو ساتھ ہیں وہ بہت مخلص اور سچے ہیں، انہیں لوگ تکلیف بھی پہنچاتے ہیں اور ہر طرح سے اللہ کے دین سے باز رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر وہ کسی کی نہیں مانتے، وہ اپنی بات پر پوری طرح سختی سے پابند ہیں، اور وہ بھی اللہ کی وحدانیت کی پرزور تبلیغ کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ اس گفتگو کے بعد وہ عورت تو چلی گئی، لیکن ام مبشر کے دل میں اسلام کو مزید سیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ مکہ سے کوئی بھی شخص اگر مدینہ آتا تو یہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگتی۔ اس اثناء میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے ہیں، تو ان کو بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی آپ کو دیکھوں اور آپ سے ملوں۔ چند روز بعد حبشہ سے کچھ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، یعنی جو لوگ مکہ سے حبشہ گئے تھے واپس مکہ نہیں بلکہ وہاں سے مدینہ پہنچ گئے، تو انہوں نے ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا اور دین کے بارے میں معلومات لی، اور پھر دن بدن ان کا شوق بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ وہ دن آ گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، اور آپ کے آنے پر فوراً ہی یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تحقیقی مزاج، کہ فیصلہ کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی طرف سے پوری تحقیق کی، جانا سمجھا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو شخص تحقیق کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتا ہے اس کا طرز عمل دوسروں سے کس طرح مختلف ہوتا ہے؟ وہ ڈٹرمنڈ ہوتا ہے، وہ پھر اس راستے سے ہٹتا نہیں ہے۔ لوگ اس کو جتنا بھی پھر بہکائیں پھسلائیں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا دعویٰ علل اعلان کیا اور قوم سے پوری طرح بیزاری اختیار کی، تو یہ سارے اسٹیپس کس طرف لے جا رہے تھے؟ آپ کی یقین میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد لوگوں نے آگ میں پھینکا تو بھی حق پر جمے رہے، کیونکہ انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ نہ کوئی ستارہ خدا ہے اور نہ چاند اور نہ سورج اور نہ کوئی اور آبجیکٹ، اللہ تو وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ تو دیکھیے ہم لوگ عام طور پر کیسے مسلمان ہیں؟ سنا ہے کیونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، اسی لیے ہم مسلمان ہیں، اور بہت سے لوگ اسی لیے مسلمان نہیں کہ ان کے ماں باپ مسلمان نہیں۔ تو کیا اتنا کافی ہے کہ بس ہمیں یہ شرف حاصل ہو گیا کہ ماں باپ مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تو بس کافی، یا کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ کیا کریں؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، اس بارے میں علم حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تاکہ پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس راستے سے ہٹا نہ سکے۔ یعنی اس میں میسج یہ ہے کہ ہم سب کو صرف روایتی مسلمان نہیں ہونا، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کسی اور ماحول میں جائیں گے اور لوگ کچھ اور باتیں کریں گے تو آپ ان کے پیچھے لگ جائیں۔ تو ہمارا ذہن محض ایک فالوور کا ذہن نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ذہن میں جو سوال آتے ہیں ان کے جواب ہمیں معلوم ہونے چاہیے، تاکہ ہمارا یقین اچھی طرح پختہ ہو جائے اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ادھر ادھر نہ ہٹا سکے۔ جی صحیح، یعنی اس نے اسلام کے بارے میں ڈائریکٹ پوچھنے سے پہلے یہ پوچھا کہ تم ہو کہاں سے اور وہ جگہ ہے کتنی دور، تاکہ یہ پتا چلے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ خود کتنا جانتا ہے۔ اگر اس کو خود ہی کچھ پتا نہیں تو پھر اس سے پوچھنا بھی بیکار ہے۔ اور کچھ؟ جی ہاں، فیاضی جو ہے، دینے والا ہونا، سخی ہونا، یہ ایک بہت ہی بہترین کوالٹی۔ فیاض صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو دوسروں کا خیر خواہ ہو، ہمدرد ہو، پھر وہ خیر کی تلاش میں بھی ہوتا ہے، اور اس سے عموماً کیا ہوتا ہے کہ پھر جو دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے، جو دوسروں کا بھلا کرنے والا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بھلا کرتے ہیں۔ مدینہ کا ماحول مکہ سے بالکل مختلف تھا،
مدینہ میں ان لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنا چاہتے تھے، جاننا چاہتے تھے، آپ کے مددگار بننا چاہتے تھے. مکہ میں کیسے لوگ تھے؟ جو دور جانے والے تھے، لیکن مدینہ میں قریب آنے والے. اسی بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیشہ وقت ایک طرح نہیں رہتا، تو انسان جس بھی سچویشن میں ہو اس کے مطابق کوشش اس بات کی کرے کہ جو بھی کرے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو. تو ام مبشر کا شمار بھی ان خوش نصیب خواتین میں ہوتا ہے جو مہاجرین کے گھروں میں جا کر ان کی خدمت کرتی ہیں، یعنی ان کی عورتوں کی خدمت کرتی ہیں، ان کے گھریلو معاملات میں ان کا ہاتھ بٹاتی، انہیں ضروریات کی چیزیں بازار سے لا کر دیتی، اپنی گرہ سے بھی ان کی مدد کرتی. تو اس سے آنے والی جو مہاجر خواتین تھیں وہ ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی. صحابہ کے بارے میں تو ہمیں ملتا ہی ہے کہ انہوں نے مہاجرین کی بہت مدد کی، خدمت کی، لیکن جو انصار کی خواتین تھیں وہ بھی کچھ پیچھے نہ تھیں. ام مبشر کے خاندان کے لوگ بھی اسلام کی نعمت سے فیضیاب ہوئے اور انہوں نے اسلام کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا. جنگوں میں بھی پیش رہے. ان کے شوہر کی تو حالت یہ تھی کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہتے. مدینہ کے نواح میں ان کے کھجوروں کا ایک باغ تھا. مہاجرین کے لیے اپنے باغ سے کھجوریں لاتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے اور وہ مہاجرین میں تقسیم کر دیتے. ان کے شوہر برا بن معرور کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی حضرت زید بن حارثہ سے کی. حضرت زید بن حارثہ سے اور کس کی شادی ہوئی تھی؟ حضرت زینب کی شادی تھی، پھر طلاق ہو گئی تھی. سیدہ ام مبشر انصاری صحابیہ تھی، ان کی شادی زید بن حارثہ کے ساتھ ہوئی. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں ہی شادی ہوئی ہے اور حضرت عائشہ اس وقت موجود ہے. کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی زید بن حارثہ کو کسی لشکر میں بھیجا تو آپ نے اسے اس لشکر کا امیر نامزد کر دیا. اگر وہ زندہ رہتے تو آپ انہیں خلیفہ نامزد کرتے. یعنی حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر چہیتے تھے، اتنے محبوب تھے کہ جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی سریہ بھیجنا ہوتا، کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو اس کی قیادت آپ اسے زید کو دیتے. اور آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو ایک لشکر کا قائد بنایا تھا. ان کا نام کیا تھا؟ اسامہ. اور کس طرح بھیج رہے تھے ان کو؟ حضرت زید کہاں شہید ہوئے تھے؟ کس جنگ میں؟ موتا میں. تو انہی کے بدلے کے لیے بھیج رہے تھے، اسی علاقے میں بھیج رہے تھے. زید بن حارثہ کو جنگ موتا میں شہید کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے لیے 3 افراد کے نام لیے کہ یکے بعد دیگرے ان 3 کو امیر لشکر قرار دیا جائے. ان کے حق میں دعا کی. لشکر روانہ ہوا اور لشکر کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو اللہ کی مرضی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. آپ نے حکم دیا الصلاۃ جامعہ، یعنی نمازوں کے لیے تو اذان ہوتی ہے نا، تو نماز کے علاوہ اگر کسی اور وقت میں آپ کو لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تو اذان نہیں دی جاتی تھی. اس وقت پھر یہ الفاظ بولے جاتے تھے الصلاۃ جامعہ. لوگ یہ سن کر جوب در جوب مسجد میں جمع ہو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں آج میں تمہیں غازی لشکر کے بارے بتانا چاہتا ہوں. سنو، لشکر اسلام روانہ ہوا، دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہوا، زید بن حارثہ کو شہید کر دیا گیا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. تو لوگوں نے دعا کی. پھر جھنڈا جعفر بن ابی طالب نے پکڑا، دشمن پر حملہ آور ہوا اور یہ بھی داد شجاعت دیتا ہوا جام شہادت نوش کر کے. آپ کو معلوم ہے ان کا دائیں ہاتھ میں پکڑا اور جھنڈا تو دائیں ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے بائیں ہاتھ میں پکڑا تو وہ کٹ گیا تو انہوں نے اپنے دونوں کندھوں کے ساتھ اس کو اور منہ کے ساتھ سہارا دے کر پکڑے رکھا، گرنے نہیں دیا. پھر جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا. اس نے میدان میں اپنے قدم جما لیے. وہ بھی دشمن کے خلاف خوب لڑے اور بالآخر شہید ہوئے. ان کے حق میں بھی دعا کرو. تو لوگوں نے دعا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر جھنڈا پکڑ لیا. وہ لشکر کے عمراء میں سے نہیں تھے، انہوں نے اس وقت خود کو امیر قرار دے دیا کیونکہ کسی کو تو آگے بڑھنا ہی تھا. اگر ایسی کوئی کیفیت ہو کہ ایک کے بعد ایک ذمہ دار نہ رہے تو انسان یہ سوچتا رہے کہ اس کام ہی ختم کر دینا چاہیے کیونکہ اب کوئی اس کام کا ذمہ دار ہی نہیں. جو شخص سمجھے کہ اس کے اندر اہلیت ہے اسے آگے بڑھ کر اس ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے اور اس کو، یعنی کہ دین کی خدمت کا کوئی بھی کام، یہ تو میدان جنگ میں، میدان جنگ کے علاوہ کہیں بھی ہو، کوئی جہاں پر بھی آپ ہوں اور جہاں آپ سمجھیں کہ آپ دین کی خدمت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کوئی ایک بچی کوئی کلاس شروع کرتی اپنے گھر پہ، اپنے کہیں ورک پلیس پر یا کہیں اور، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی شادی ہو جاتی یا ٹرانسفر ہو جاتی
یا کہیں ادھر ادھر چلی جاتی تو پیچھے سے عموماً کیا ہوتا ہے پھر کلاس بند ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ جس نے شروع کی وہ چلا گیا. تو کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کیوں؟ کام تو نہیں روکنا چاہیے نا. اصل میں دین کے کام کو ہم اپنا کام نہیں سمجھتے نا, اس لیے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی کہے گا تو پھر ہم کر لیں گے, ہمیں خود کو پیش نہیں کرنا. تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جس میں خود کو پیش کرنا چاہیے کہ مجھے یہ کام آتا ہے اور میں اس کے لیے تیار ہوں. اور اگر آپ کی خدمات نہ بھی قبول کی گئی تو بھی اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں, کیونکہ آپ کو اس نیت کا پورا پورا اجر مل جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ امیر کے بغیر کیا کوئی لشکر ہو سکتا ہے؟ وہ کیا بنتا ان سب کا؟ کوئی ڈائریکشن دینے والا تو ہونا چاہیے تھا. تو خالد بن ولید ایک ماہر سپہ سالار تھے, تو انہوں نے ذمہ داری لے لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اوپر اٹھائی اور فرمایا اللہم هو سیف من سیوفک فانتصرہ, الہی وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو اس کی مدد فرما. تو اسی لیے ان کا نام کیا تھا؟ خالد سیف اللہ. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ایک روایت میں فانتصر بھی کے الفاظ بھی ہیں, یعنی الہی اس کے ذریعے سے غلبہ عطا کر. اس دن سے ان کا نام سیف اللہ مشہور ہوا. ام مبشر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ام مبشر کے فضائل اور مناقب کو یہ بات بھی اجاگر کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. اور کس کے گھر تشریف لے جاتے تھے آپ؟ ام سلیم اور ام حرام. اور یہاں یہ کوئی معمولی سا اعزاز ہے کہ کسی کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سوچیے ذرا, اگر آپ کے گھر میں آئے تو پاگل ہو جائیں گے. پھر کیا کام کریں گے پاگل ہو کے؟ پاگل تو ہونا ہی نہیں, پاگل ہونے سے تو پناہ مانگے. تو یہ ان خوش قسمت صحابیات میں سے ہیں جن کے گھر آپ تشریف لے جاتے, اور شاید اس وجہ سے بھی تھی کہ یہ زید بن حارثہ کی بیوی تھی. امام مسلم نے ابو زبیر سے روایت کیا اور انہوں نے جابر سے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام مبشر انصاریہ کے کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مالدار خاتون تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام مبشر سے پوچھا یہ کھجوروں کے درخت کسی مسلمان نے لگائے ہیں یا کافر نے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک مسلمان نے لگائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغرس مسلم غرسا ولا یزرع زرعا فیأکل منہ انسان ولا دابۃ ولا شیء الا کانت لہ صدقہ. کوئی مسلمان جب درخت لگاتا ہے یا کوئی فصل کاشت کرتا ہے, اس کو کوئی انسان, جانور یا کوئی چیز کھاتی ہے, وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. اب جنہوں نے تو پودے لگائے پچھلی دفعہ کی بات کے بعد, انہوں نے تو اپنے لیے صدقہ کا انتظام کر لیا, اور جو پیچھے رہ گئے وہ اب بھی کچھ لگا لیں. آج بھی بارش ہوئی ہے, شاید ابھی بھی چل پڑے. اور کچھ نہیں تو آپ کے گھر میں دھنیا ہے ثابت دھنیا. آپ ایسا کریں کہ تھوڑی سی ٹوٹا ہوا گھڑا کا جو پیندا ہوتا ہے نا وہ لے لیں, کوئی گملہ لے لیں, کوئی بھی چیز لے لیں, اس میں تھوڑی مٹی ڈال کے اس کے اندر دھنیا کے بیج ڈال دیں, اور اگلے ہفتے آ کے بتائیں کہ ان بیجوں کا کیا ہوا. وہ کھل اٹھتے ہیں, وہ بہت جلدی وہ بڑھ جاتے ہیں. اور کیا لگا سکتے ہیں جو آسانی سے لگ جائے تاکہ وہ جلدی اگ جائے نا. پودینہ بھی اتنا پھیلتا ہے کہ عموماً لوگ پھر کاٹ کے پھینکتے ہیں, اس کو پیچھے پڑ جاتا ہے. آلو بھی لگا سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ گھر کی پینٹری خالی ہو جائے, سب کچھ گارڈن میں پہنچا ہوا ہو. پیاز بھی لگا سکتے ہیں. پیاز کیسے لگاتے ہیں؟ وہ زمین میں دبا دیتے ہیں, وہ خود ہی اگنا شروع ہو جاتا ہے, اور ایک کے کئی بن جاتے ہیں. تو اس سے کوئی بھی جو کھائے گا وہ آپ کے لیے صدقہ ہوگا. کوشش تو کریں, لکھ لیں, کیونکہ کل آپ اتنے مصروف ہوں گے پھر بھول جائیں گے. مٹی لانا مشکل کام ہے کہیں سے, کیونکہ آپ صاف ستھرے گھروں میں رہتے ہیں, مٹی تو آپ دھو ڈالتے ہیں جہاں بھی کہیں ہو. چلیے یہ بھی حل کر دیں, مٹی کہاں سے ملے گی؟ صحیح, کسی بھی نرسری میں چلے جائیں اور یا پارک میں چلے جائیں تو وہاں سے آپ کسی سے جو مالک ہو پارک کا ان سے کہیں اللہ کی زمین وسیع ہے, مٹی کی تو کمی نہیں. یا کسی گاؤں وغیرہ میں چلے جائیں وہاں سے لے آئیں. جی یہ کہتے ہیں ہماری گلی میں بورنگ ہو رہی ہے, تو وہ کیا کریں گے, اٹھا کے ساری ٹرالی پہ ڈالیں گے اور باہر کہیں پھینک آئیں گے. تو بس وہ تو بہت ہی اچھا موقع ہے, کیونکہ وہ اتنی اندر سے نکلی ہوئی مٹی ہے کہ وہ بہت ہی زرخیز ہوگی. کیونکہ جو زمین کی سطح کے اوپر کی مٹی ہے وہ اتنی زرخیز نہیں ہوتی, جو جتنی گہرائی سے نکلتی ہے
اتنی اچھی ہوتی. اچھا جناب, تو یہ حدیث انہوں نے روایت کی ام مبشر نے. امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم ابو زبیر سے روایت نقل کی. انہوں نے جابر بن عبداللہ سے سنا, وہ کہتے ہیں کہ مجھے سیدہ ام مبشر نے بتایا کہ میں نے سیدہ حفصہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا, لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرۃ احد الذین بایعوا تحتها, انشاءاللہ اصحاب الشجرہ میں سے کوئی ایک بھی جس نے درخت تلے بیعت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اصحاب الشجرہ کون ہے؟ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. کس بات پر؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے پر. سیدہ حفصہ بولی کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس نے ام مبشر کو ڈانٹ پلائی. پھر یہ آیت پڑھی, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو, یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کی ذمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا, ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, کہ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. پل صراط پر سے تو سب کو گزرنا ہے, جہنم کے اوپر سے تو گزرنا ہے, لیکن جو تقوی والے ہیں وہ بچ کے پار لگ جائیں گے اور باقی نیچے گر جائیں گے. سیدہ ام مبشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یافتہ تھی, مدرسہ نبوی کی تعلیم یافتہ تھی. انہوں نے احادیث رسول کو بیان کرنے کا اعزاز حاصل کیا. مسند امام احمد میں ہے, ام مبشر فرماتی ہیں کہ میں بنو نجار کے باغ میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وہاں بنو نجار کے ان افراد کی قبریں بھی تھیں جو زمانے جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے, یعنی اسلام سے پہلے. آپ نے سنا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. آپ وہاں سے نکلے اور فرمانے لگے, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. ام مبشر کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ان کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا, ہاں, ایسا عذاب ہے جس کو جانور سنتے ہیں, انسان نہیں سن سکتے. سیدہ ام مبشر نے ایک بڑی اہم حدیث بیان کی جس سے جنگ بدر اور صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کی فضیلت ثابت ہوتی. وہ کہتی ہے کہ ایک دن حاطب بن ابی بلتہ کا غلام آیا اور اس نے کہا, اللہ کی قسم حاطب جنت میں داخل نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ پلاتے ہوئے فرمایا, تم جھوٹ بولتے ہو, حاطب ایسا شخص ہے جو جنگ بدر اور صلح حدیبیہ میں شریک ہوا ہے, یعنی ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے جنہوں نے اس مشکل وقت میں اسلام کا ساتھ دیا. تو غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن جن کی قربانیاں بڑی ہوں ان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدردانی اور ان پر مہربانی بھی فرماتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فوت ہوئی تھی اور بقیع میں دفن ہوئی تھی. ان کے بارے میں چند ایک باتیں اور بھی ہیں جو دوسری کتابوں میں ملتی ہیں, یہاں تک اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے. آپ کو صحابیات کی زندگی میں ایک تنوع نہیں نظر آتا؟ ایک طرف وہ کھجوروں کے باغ میں کھڑی ہیں, کھجوروں پہ کام کر رہی ہیں, دوسری طرف حدیث روایت کر رہے ہیں, تیسری طرف وہ کسی کے گھر میں جا کر ان کی خدمت کر رہی ہیں, جو مہاجرات تھی ان کی مدد کر رہی ہیں, ان کو زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھا رہی ہیں کہ مدینہ کی لائف کیسے. ایسے ہی جیسے کوئی امیگرینٹس کسی اور ملک میں جائیں تو وہاں پر ان کو ضرورت ہوتی. اس وقت بہت سارے چرچز ایسے ہیں امریکہ میں, کینیڈا میں, کہ جہاں باقاعدہ امیگرینٹس کے لیے مختلف طرح کی مدد دی جاتی ہے. یعنی ان کو وہاں کے رہنے سہنے کے علاوہ ان کے بچوں کی تعلیم اور گھر میں ان کے کاموں میں ان کی مدد اور ہاسپٹل تک لے جانا اور کئی قسم کے ویلفیئر کے کام لوگ اپنے ذمے خود سے لیتے ہیں یا چرچز ان کو آرگنائز کر کے دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی محلے میں کوئی نیا پڑوسی آئے تو کوئی پوچھتا نہیں کہ کہاں سے آئے ہو, کیوں آئے. تو آپ دیکھیے کہ جتنی بھی صحابیات آپ نے پڑھی, ان سب کی پرسنالٹی کتنی معتدل ہے. جی ہاں, بہت سی چیزیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بہت قریبی تعلق تھا اور حضرت زید کی چونکہ اہلیہ بھی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ام مبشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرض الموت میں تشریف لائیں, یعنی جس بیماری میں آپ فوت ہوئے, اس حال میں کہ آپ کو بخار تھا. انہوں نے آپ کو چھوا. اب چھوا سے کوئی نہ کہے کہ اچھا پھر جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کا ہاتھ لگانا, ویسے کپڑے کے اوپر سے بھی تو ہاتھ رکھا جا سکتا ہے نا. تو انہوں نے آپ کو چھوا تو کہا, جو بخار آپ کو ہے اتنا بخار تو میری نظر میں کسی کو نہیں ہوا کبھی, یعنی اتنا شدید بخار تو کبھی نہیں دیکھا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسے ہمارے لیے اجر و ثواب کئی گنا بڑھایا جاتا ہے,
اسی طرح آزمائشیں بھی کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں. کتنی مثبت سوچ. اگر ہماری تکلیف، کوئی بھی تکلیف کسی دوسرے کی تکلیف سے بڑھ جائے تو اس وقت ہمارا گمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں اور دین کے بارے میں اور باقی سب جو آس پاس والے ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ کمپیریزن کرنا، کمپیٹ کرنا، یہ ہیومن سائیکالوجی میں ہے، انسانی نفسیات میں ہے. وہ اس سے بچ ہی نہیں سکتا، وہ ضرور مقابلہ کرتا رہتا ہے. اچھا میرا بچہ ایسا اور بہن کا بچہ ایسا اور میرے ساتھ ایسا ہو گیا اور اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. تو ہر وقت انسان کسی نہ کسی حالت میں اپنے آپ کو یعنی سیلف پٹی کا شکار ہوتا رہتا ہے. تو ایسے میں کیا چیز انسان کا حوصلہ بڑھاتی؟ عموماً آپ نے گھرانوں میں دیکھا ہوگا کہ سب بہن بھائیوں میں کوئی ایک بہن بھائی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس پر کئی مسائل ہوتے ہیں. ایسا کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ میں اکثر غور کرتی ہوں اپنے خاندان میں بھی دوسرے لوگوں میں بھی کہ مثلا اگر کسی کے 5 بچے ہیں تو سارے بڑے اچھے ہیں، مگر ایک بچہ کوئی ایسا ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تنگی تکلیف ہوگی. اچھا پھر سارے ہی اس کو ایسی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں جیسے پتہ نہیں اس کو کیا قصور ہے یا اس کی کوئی غلطی ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ اس پر دنیا کیوں تنگ ہے. اچھا لیکن اللہ کے ہاں کوئی اور مقام بھی تو ہو سکتا ہے اس کا جو بھی نہیں پتا. جس کی آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. کبھی کسی کو کسی کی آزمائش کی وجہ سے حقیر نہ جانے. ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس شخص کو کس طریقے سے کس مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں. آج کل کراچی میں ہماری ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، ایکسپو کراچی میں، تو وہاں مختلف طرح کے لوگ آ رہے ہیں. ہم نے وہاں بینر بھی لگائے ہیں. تو وہ ایک حدیث جو ہے نا جس میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بندے کا ایک خاص مقام ہوتا ہے جس پر وہ اپنے اعمال سے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں جس کے ذریعے وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے. یعنی اعمال نہیں پہنچا سکتے لیکن کوئی تکلیف پر صبر کرتا ہے، پازیٹو رہتا ہے تو پہنچ جاتا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ وہ دیکھ کر رونے لگے اس حدیث کو کہ میں ایک مسلسل تکلیف کا شکار ہوں، لیکن مجھے ہمیشہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں یا ایک مایوسی کسی کیفیت سے. کہتے ہیں کہ آج اس حدیث کو پڑھ کر مجھے جتنی خوشی ہوئی، اور آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ نے میرے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا صرف ایک بات یہ پہنچا کر، صرف ایک یہ حدیث پہنچا کر، آج رات جا کر میں سکون سے سوؤں گا. تو بعض اوقات کوئی ایک واقعہ، ایک بات انسان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یا قریب کر دیتی ہے اس کو یا پھر بعض اوقات دور بھی ہو جاتا ہے. anyway تو کبھی بھی کسی کے اوپر اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو یہ مت سوچنا اچھا کوئی اس نے فلاں کام ایسا کیا ہوگا نا تو اس کی پکڑ ہوگی. تو اگر کوئی شیطان وسوسہ بھی ڈالے فوراً استغفار کرے اور عافیت کی دعا مانگے. ایک اور روایت عبد الرحمن بن کعب بن مالک کہتے ہیں کہ کعب بن مالک بیمار ہوئے تو ام مبشر نے ان سے کہا کہ جب موت کے بعد میرے بیٹے سے تم ملو مبشر سے تو میرا سلام کہنا، وہ فوت ہو کے جا چکا ہے اور تم جا رہے ہو تو تم ان کو جا کے میرا سلام دینا. تو انہوں نے کہا اے ام مبشر اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی روح پرندوں کی شکل میں جنت کے درختوں پہ رہتی یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں واپس لوٹا دیں گے. وہ کہنے لگی آپ نے سچ کہا، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں. یعنی میں اس قسم کی بات اب نہیں کروں، ورنہ تو ہر شخص دوسرے جانے والے کو پیغامات ہی دینا شروع کر دے. اور جیسے حج پہ جانے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ خط دیتے ہیں کہ یہ روزے میں ڈال دیں اور یہ کعبہ میں ڈال دیں اور میرا بھی سلام دے دینا. حالانکہ ایسی کوئی چیز سنت سے ثابت نہیں کہ ایک خود حج کرنے جا رہا تو دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام لے کے جا رہا ہو. ان کے شوہر جو زید بن حارثہ تھے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ جب ان کے چچا اور والد ان کو لینے کے لیے آئے تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاتی، خون کے رشتوں کو پیچھے کر دیا اور اس حدیث کو سچ ثابت کیا اپنے عمل سے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین اور اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تو انہوں نے واقعی اس بات کو سچا ثابت کر دیا. ان کے بھائی جبلہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے بہت ہی صحیح فیصلہ کیا اور ان کی رائے میری رائے سے افضل تھی، کیونکہ اس وقت تو شاید وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ بھائی گھر واپس آ جائے، لیکن اس نے واپس آنا قبول نہ کیا.
تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا تو کہا ہی تھا، لیکن ایک موقع پر فتح مکہ کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ نے ان کو فرمایا تم ہمارے بھائی اور دوست ہو، یعنی ان کو بھائی اور دوست بھی کہا ہے. تو اسی لیے جب ان کے شوہر فوت ہو گئے اور ادھر زید بن حارثہ کی بیوی فوت ہو گئی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے اچھی عورت منتخب کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا. تو پھر انہوں نے ام مبشر کو ان کے لیے پسند کیا اور ان کی شادی کر دی. وہ کہنے لگی یعنی ام مبشر کہ میں نے اپنے پچھلے شوہر کے لیے قسم کھا رکھی ہے کہ میں ان کے بعد کسی سے شادی نہ کروں گی. تو آپ نے فرمایا کیا تم زید سے روگردانی کر رہی، یعنی اتنے اچھے رشتے کو ٹھکرا رہی ہو؟ کہنے لگی کیا میں ان سے روگردانی کروں گی؟ اللہ نے ان کو آپ کے ذریعے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا، یہ تو صرف ایک غیرت ہے، آپ کو اس معاملے میں اختیار ہے. یعنی آپ کے حکم کے بعد پھر میں اپنے اندر جو میری ایک غیرت ہے کہ میرے اس شوہر کے ساتھ جو میرا تعلق تھا میں اس غیرت کو بھی پیچھے کرتی ہوں، کیونکہ اب جو فیصلہ ہے آپ کا فیصلہ. ان کے بیٹے جو تھے بشر بن معرور، ام مبشر کے ایک بیٹے تھے بشر. آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کر لیتے تھے، صدقہ نہیں کھاتے تھے. تو خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ کو بھونی ہوئی بکری ہدیہ کی. یہودی عورت تھی جسے اس نے زہر آلود کر لیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ نے اوروں کو بھی کھانے پہ بلا لیا. تو ہوا یہ کہ سب سے پہلے بشر نے وہ لقمہ لے لیا اور ان کے اندر چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا اور شاید زبان تک ہی لائے تھے، تو آپ کو حکم دیا گیا کہ یہ زہر آلود ہے. تو آپ نے سب سے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کھینچ لو، لیکن اس ایک لقمے کی وجہ سے یہ فوت ہو گئے تھے. انہی کے اوپر ان کی ماں نے کہا تھا نا کہ تم جا کر میرے بیٹے کو سلام کہنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس یہودی عورت کو بلوایا تھا اور پوچھا تو تمہیں کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو میرے اس کام سے آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی آپ پر یہ زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر آپ بادشاہ ہیں تو میں لوگوں کو آپ سے راحت پہنچا دوں گی آپ کو ختم کر کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس کو چھوڑ دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا تھا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس تکلیف کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ان لقموں کی وجہ سے جو میں نے خیبر میں کھائے میں ہمیشہ تکلیف میں رہا ہوں، اور اب یہ وقت آ گیا کہ اس نے میری شہرت کاٹ دی. یعنی وفات کے وقت آپ کو اس کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، وہ اس زہر کی جو اس وقت آپ نے کھایا تھا. انہوں نے 10 حدیثیں روایت کی ہے، جن میں سے ایک اور حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام اور منزلت کے اعتبار سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھوڑے کی کمر پر سوار ہو، اپنے دشمنوں کو خوفزدہ کر رہا ہو اور وہ اسے ڈرا رہے ہوں، یعنی خوف کی حالت میں بھی وہ پیچھے ہٹنے والا نہ ہو. تو یہ تھی ام مبشر صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.